ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے جی یہ ایک حدیث کا سکین بھیجا ہے، نیچے لکھا ہے کہ یہ حدیث مولانا طارق جمیل بیان کر رہے تھے، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس کی تحقیق کر دیں۔ جی محترم بھائی، یہ جو روایت آپ نے بھیجی ہے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی فضیلت کے حوالے سے، یہ بھائی روایت جو ہے نا یہ تو ثابت نہیں ہے جی، یہ روایت بھائی ٹھیک نہیں ہے، اس کو محدثین نے اہل علم نے بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ امام ابن حبان، ابن جوزی وغیرہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس کا متن ہی موضوع ہے، اس روایت کا متن موضوع ہے جی۔ ہاں یہ روایت ہے جی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام او کما قال۔ کہتے ہیں جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے سورۃ طٰہٰ اور یاسین پڑھی، فرشتوں نے اسے سنا تو کہا اس امت کے لیے خوشخبری ہے جس کے لیے یہ نازل ہوگا، اور ان پیٹوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے اٹھائیں گے، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے پڑھیں گی۔ یہ روایت ہے جو کہ سنن دارمی کے اندر یہ موجود ہے، اور سکین بھی سنن دارمی کا ہی بھائی نے سینڈ کیا ہوا ہے جی چیک کیا میں نے۔ ہاں سنن دارمی فضائل قرآن کا باب نکال لیں، اس میں یہ روایت ہے 3457 نمبر پر جی۔ اس کے علاوہ یہ روایت جو ہے یہ محترم روایت، اس کے علاوہ اللہ بھلا کرے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی الاسماء و صفات، اس کے اندر 491 نمبر پر، امام بہقی کی شعب الایمان میں 2225 نمبر پر، اور امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ کی الضعفاء یعنی جو بڑی کتاب ہے ان کی کتاب الضعفاء الکبیر، اس کی جلد 1 صفحہ 66 پر بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ روایت طبرانی اوسط کے اندر 4876 نمبر پر، تو امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید میں جلد 1 صفحہ 402 پر بھی آتی ہے، اور ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 607 نمبر جلد 1 صفحہ 269 پر۔ یہ بھائی جتنی کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ روایت ہے، لیکن ہر جگہ پر یہ روایت جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، اور سند کے اندر یہی 2 خرابیاں ہیں، ایک ابراہیم بن مہاجر بن مسمار، یہ ابراہیم بن مہاجر بن مسمار یہ بھائی منکر الحدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور امام بخاری کا معروف قول ہم نے کئی دفعہ اس گروپ میں ذکر کیا ہے کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایۃ عنہ، کہ امام بخاری فرماتے ہیں جسے میں منکر الحدیث کہہ دوں اس سے روایت بیان کرنا لینا جائز اور حلال نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ دیگر اہل علم نے اس کے اوپر جرح کر رکھی ہے، مثلا میزان الاعتدال دیکھ لیں جلد 1 صفحہ 67، اس کے علاوہ لسان المیزان دیکھ لیں امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ کی الضعفاء الکبیر وہ بھی دیکھ لیں، اور کئی رجال کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ جی اس کے اندر ایک علت ہے عمر بن حفص بن ذکوان، یہ بھی بھائی متروک آدمی تھا، امام احمد وغیرہ نے اس کے اوپر سخت جرح کی ہے، تو لہذا یہ روایت بھائی بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ابن حبان اور ابن جوزی وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا متن جو ہے یہ موضوع ہے جی، اور ایسی روایتیں بیان کرنا مولانا طارق جمیل جیسے لوگوں کو ہی زیب دیتا ہے، ان کا ہی کام ہے، وہ اس طرح کی موضوع من گھڑت اور جھوٹی روایتیں بیان کر کے تو لوگوں کو جو ہے اس طرح پریشان کرتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے تحقیق آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب سے ہم نے سنا ہے، جی مولانا طارق جمیل صاحب سے سنا ہے، جی مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر جو ہے عام عوام الناس کو سننی ہی نہیں چاہیے جی، کیونکہ وہ تقریباً 90 سے 95% جو ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، میں یہ کہہ رہا ہوں 90 سے 95% جو ہے وہ اپنی تقریر کے اندر
ضعیف اور موضوع قسم کی من گڑت قسم کی باتیں جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں جی۔ تو اس مولوی کی تقریر جو ہے علماء سنیں بس، کیونکہ علماء جو ہیں وہ اگر اس کے بیان سنیں گے تو وہ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، عوام الناس کے لیے پریشانی کا باعث ہے اس کی تقریر سننا، لہذا اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔